تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ نور کی 36ویں آیت کا آخری حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس سے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم لوگ مومنوں نبی کے بلانے کو عام بلانے کی طرح مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا جانتا ہے کہ تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں بہانے بنا کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی، یہ کہ ان کو بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش یا دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا۔ یہ آیت دراصل مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پوری طرح فکر کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اطاعت رسول کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت یا شریعت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج عبادات میں ہے۔ ہم میں سے اکثر اور بیشتر اپنے معاملات میں، اپنے عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے تعلقات میں سنت نبوی کی پیروی کرنے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں انفرادی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مسلمان اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ جو پریشانی مجھے آئی ہے، جس مصیبت میں مبتلا ہوں، یہ کس وجہ سے مجھے لاحق ہوئی ہے۔ اس کی سوچ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں وقتاً فوقتاً، بلکہ وقتاً فوقتاً کیا، ایک مومن کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے دن کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آج کیا کیا ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہوا، اور کتنے ایسے کام میں نے کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب یا اللہ تعالیٰ سے دوری کے اسباب بنے۔ اگر ہم انفرادی طور پر یہ کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی، آفتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، بھارت میں، ہمارے اس ملک میں جو حالت بنائی جا رہی ہے، اس کے اسباب، اس کے عوامل کیا ہیں۔ آج 6 دسمبر ہے، آج سے 23 سال پہلے لوگوں نے ایک مسجد کو ظلماً، زیادتی، طاقت کے نشے میں چور ہو کر جب بابری مسجد کو ڈھا دیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ملک بہت تیزی کے ساتھ، بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہندوتوا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ہم ایک ایک چیز کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا بڑی سختی سے، باریک بینی سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔
کیونکہ بابری مسجد کا سانحہ ہم نے سیاہ دن کے طور پر منایا، لوگ منا رہے ہیں اپنی، لوگ فتح دیوس کے نام پر مناتے ہیں، وجے دیوس کے نام پر مناتے ہیں۔ دراصل یہ مسجد کا قصہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن نئی نسل اس کو 23 سال ہو گئے، اس کو 23 سال ہو گئے اس مسجد کو ڈھا کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد 1500 میں بنائی گئی تھی، یہ مسجد 1500 کی مسجد ہے۔ بابر کے ایک گورنر میر باقی نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد 1940 پر 9، 20، 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات میں بابری مسجد کے ممبر پر مورتیاں رکھ دی گئیں اور صبح اعلان کیا گیا کہ رام پرکٹ کر گئے ہیں۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت کی حکومت نے بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا، اس کو ختم کرنے کے لیے مورتیاں اٹھانے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن اس وقت کے گورنر نے حکومت کی خلاف ورزی کی اور پھر اس مسجد کو مندر کہہ کر لاک کر دیا گیا، تالا دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تالے کے باوجود سرکاری طور پر ایک پجاری جاتا اور پوجا پاٹ کرتا تھا۔ یہ تحریک چلی اور پھر ہم بابری مسجد کے کئی مرحلے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح یہ مسجد ڈھا دی گئی، کس طرح اس مسجد کا بٹوارا ہوا، کس طرح حکومت کے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن 1990 پر 1 میں پلیسز آف پریئر ایکٹ 91 کے تحت یہ بات طے کر دی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ 15 اگست 1940 پر 7 میں جو عبادت گاہ جس طرح کی ہے اس کی حیثیت ویسے ہی رہے گی، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت بابری مسجد کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ ایک مسجد کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد کسی عبادت گاہ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا فیصلہ آیا۔ فیصلہ ججوں نے دلائل، ثبوت، گواہوں کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ آستھا کے نام پر کیا، عقیدت کے نام پر کیے لوگ۔ مسجد کی کھدائی ہوئی، سب کچھ کیا گیا، کوئی ثبوت یہ نہیں فراہم کر سکے۔ زبردستی اکثریت کی آستھا اور عقیدت کہہ کر بابری مسجد کو، اس کی جائیداد کو، اس کے زمین کو ٹکڑے کر کے بانٹ دیے گئے۔ آپ کو یاد ہے جب بابری مسجد ڈھائی جا رہی تھی، اس وقت کا وزیر اعظم کانگریس کا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ جہاں تخریب ہوئی ہے وہاں تعمیر ہوگی۔ ہم مسلمان خوش سمجھ رہے تھے کہ مسجد پھر بنائی جائے، لیکن اس برہمن نے صحیح کہا کہ جہاں گرایا گیا ہے، ملبہ ہے، اس کو ہٹا کر مندر بنایا جائے گا۔ لوگوں نے بنا لیا، سب کچھ ہوا، اور ججز، جس ملک کے ججز آستھا کے نام پر فیصلے کرنے لگ جائیں، اس ملک کے منصف انصاف کرنے کے بجائے عقیدت کی باتیں کرنے لگیں، تو وہاں پر انصاف اور جمہوریت نہیں، جنگل راج کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ بات طے کی تھی۔ ابھی قریب میں 1 مہینہ پہلے جو جج ریٹائرڈ ہوا، اس نے ججمنٹ لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے یا اپنے بھگوان سے پرارتھنا کر کے یہ ججمنٹ لکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ججز کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس طرح بڑی لمبی جنگ کے بعد مسلمان بابری مسجد کو کھو دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن
ہم سمجھتے تھے کہ معاملہ بابری مسجد تک ختم ہوا کیونکہ ایکٹ بنا تھا 1991 پلیسز آف ورشپ کے نام سے۔ حکومت کے اپنی جگہ ججز نے کیا کیا، ایک چور دروازہ، فسادات کا دروازہ کھولا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 26 نومبر کو غالباً یہ کانسٹیٹیوشن ڈے منایا گیا، آئینی دن منایا گیا۔ اس میں ایک سینئر جج سپریم کورٹ کا یہ کہتا ہے، کتنی بے باکی سے کہتا ہے، دراصل جو قریب میں جو جج ریٹائرڈ ہوا اس نے بھارت کے انسانوں کو، بھارت واسیوں کو ایک جنگ کے ماحول میں ڈھکیل کر چلا گیا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے کہ گیان واپی مسجد کی تحقیق کے لیے، اس کے سروے کے لیے درخواست دی گئی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اور عرضی رد کر دی جاتی، اس کو قبول نہ کیا جاتا، لیکن اس جج نے اس کو قبول کیا۔ گیان واپی مسجد بنارس کی سروے پر سروے کیے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، اس کے حکمت سے ہوگا۔ اور پھر ابھی 24 نومبر کو جو ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے کہ سنبھل کی جامع مسجد، اس کو بھی لوگوں نے بابر کی نشانی کہہ کر ایک یاچکا، ایک درخواست داخل کی گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر عدالت نے اس کو سروے کرایا۔ جب سروے میں کچھ نہیں ملا تو پھر دوسرے دن سروے کرایا۔ جب مسلمان واقعے کی حقیقت دیکھنے کے لیے پہنچے چند، تو ان پر پولیس نے گولیاں چلا کر شہید کیا۔ یہ ماحول اس ملک کا ہے، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے عقیدے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ایک ایک کر کے ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو لوگ اللہ کی، رسول کی مخالفت میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو کسی آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ ہماری عبادتوں میں لے لیجیے، عبادتوں میں کتنے ہم بدعتوں کو ایجاد کیے۔ اب خود سوچیں، یہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں یا اپنی من چاہی عبادتیں کر رہے ہیں؟ عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہے۔ اذان کو لے لیجیے، اقامت کو لیجیے، پھر آپ امامت کو لیجیے، امامت کے نماز کے بعد کے اذکار کو لیجیے۔ یہ ایک ایک چیز کو ہم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے کہنے پر سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ عبادات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو، نبی محترم کے فرامین کو فراموش کر کے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، ہم جس کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی محترم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کیا ہمارے نبی عبادات میں کمی بیشی کیے ہیں؟ آج جو عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، بدعتیں نیکی کے دروازے سے داخل ہوتی ہیں، اس سے لوگ بدعت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو کیوں چھوڑیں۔ اچھا وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس بات پر ہیں، وہی سنت ہے، وہی دین ہے۔ محترم سامعین، عبادات کا ہمارا یہ ہے، ہمارے معاملات لیجیے، ہمارے معاملات قرض کسی کا لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں ہے۔ مقروض قرض دینے والا، نہ اس کے پاس اخلاق، نہ دینے والے کے پاس، ادا کرنے والے کے پاس اخلاق، وہ واقعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، ابھی مدت باقی تھی،
اس نے آ کر تقاضا کیا کہ آپ میرا قرض ادا کیجیے۔ آپ نے کہا کہ ابھی وقت باقی ہے، تو اس نے بہت بری بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ اس کے پاس آپ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن ماروں گا۔ آپ نے کہا نہیں عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے سمجھاتے کہ اللہ کے نبی اچھے طریقے سے قرض ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ تم شائستہ اور مہذب طریقے سے قرض وصول کرو۔ تم نے ایسا نہیں کیا، جاؤ جو مال ہے اس میں سے اس کا قرض ادا کر دو۔ وہ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی کو قرض ضرورت ہے انسان کی، لینا چاہیے، دینا چاہیے، لیکن ادائیگی کے آداب ہیں، بے وصولی کے آداب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس کیا اس کا معاملہ ہے؟ ایک امیر آدمی ایک غریب کو قرض دینے سے کتراتا ہے، ہچکچاتا ہے، لوگ سود میں پڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے نوکر، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہم سے کچھ ضرورت پر مانگتے ہیں، ہم دیتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اڑا مار دے گا، کچھ کر دے گا، لیکن وہ آدمی ہماری عنایت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا رحم نہیں ہونے کی وجہ سے سودی معاملے میں ملوث ہوا۔ سبب کون ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے کا امیر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کھلے الفاظ میں فرماتا ہے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، بینک سے لو، یجمان کا لو، کسی کا لو، جو سود کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب سوچ کر دیکھیے، جو قوم اللہ سے جنگ میں مبتلا ہو، اس قوم کا حامی اور ناصر کون ہو سکتا ہے؟ شکایت ہے، شکوہ ہے، تجارتوں میں برکت نہیں ہے، کمائی میں آرام راحت نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ وہ حدیث یاد رکھیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس جا کر لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعم، اس کا کھانا، اس کا ملبس، لباس، اس کا پینا، اوڑھنا سب حرام میں ہے، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ہم سوچیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں غلطی کر رہے ہیں، نبی محترم کی مخالفت کہاں کر رہے ہیں۔ اٹھتے ہیں، کھانے پینے میں لے لیجیے ہماری عادت ہے، اللہ کے نبی نے کتنی سختی سے منع کیا، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کھڑے ہو کر کھاؤ، پینا سخت منع ہے۔ بفے سسٹم، شادیوں کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن بنا رہے ہیں، تہذیب ہے، تہذیب نہیں ہے۔ دراصل شیطان ہم کو ہمارے اعمال مزین کر کے بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے پینا یا کھانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میرا ہاتھ وہاں تک اٹھتا نہیں۔ آپ نے جھٹ سے فرمایا اس کے بعد کبھی اس کا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچے گا۔ کیا ہے؟ عبرت ہے، اللہ ڈھیل دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، میں نیک پاک پوتر ہوں، نہیں۔ جو آدمی نبی محترم کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کے اسوے کو نمونہ نہیں سمجھتا، اپنی من چاہی زندگی کرتا ہے اور آئیڈیل دوسروں کو بنا کر چلتا ہے اور امن سے ہے، تو یہ مت سمجھو کہ آپ سے اللہ راضی اور خوش ہے، بلکہ املی لہم، میں مہلت دے رہا ہوں، میں ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ اس کے پاپ کا گھڑا بھر جائے، اور پھر میں اِنَّ کَیدِی مَتِینٌ، اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ، میری گرفت، میں جب کھینچتا ہوں رسی
بہت چھٹپٹا جاتا ہے، کوئی اس کا مددگار، حامی اور ناصر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ گھر کے ماحول کو لیجیے، نمازوں کا حال دیکھ لیجیے، گھر میں تلاوت کو دیکھیے، ہمارے بچوں کے عادات اور اخلاق کو دیکھیے، کس معاملے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہاں یہ چپ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب قومیں تم پر پل پڑیں، ٹوٹ پڑیں، جس طرح سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے کیا؟ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری کثرت بہت زیادہ بہت ہوگی، تم جیسے سمندر کا چھاپ ہے اس سے بھی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، بہت تعداد میں ہوگی، لیکن تمہارے اندر آنے والے لوگوں کے اندر وہن پیدا ہوگا۔ عمل وہن یا رسول اللہ کے نبی وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے ڈر، یہ دو چیزیں جس قوم میں داخل ہوتی ہیں وہ قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ مسجد تک مسلمان ہم کیوں ہیں؟ ہم کیا سمجھ کر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں؟ دراصل ہمارے اندر اللہ کی محبت جیسے کچھ ہم اساتذہ بٹھانا چاہیے تھا، ہم ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے تعلق جس طرح سے بٹھانا چاہیے تھا، ہم شاید کر نہیں پائے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ لیکن آج علم کا دور ہے نوجوانوں، علم عام ہے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اللہ کے احسانات بھی یاد کیجئے، اللہ کس کس قسم سے ہم پر انعام کر رہا ہے، کس کس طریقے سے نواز رہا ہے، یہ دیکھیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کا شکر کا سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان، حدیث جبرائیل پڑھیے، حدیث جبرائیل میں جبرائیل امین نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ظاہری عبادات کا، ظاہری کاموں کا نام ہے، کلمہ پڑھنا، شہادت کا اقرار زبان سے کرنا، بدن کو نماز کے لیے تپانا، روزے کا جسم کو عادی بنانا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، طاقت ہو تو حج کرنا، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہری عبادت اسلام ہے۔ آج میں اور آپ اپنے دل و دماغ پر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ میں اس عمر کو پہنچا ہوں تو میرے اندر نمازوں کی پابندی کی کیا کیفیت ہے؟ کیا کوئی نماز چھوٹنے کے بعد میرا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے؟ کیا میرے اندر بے قلی پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیے۔ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے مومن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہے، تم صرف مسلمان ہو، زبانی اسلام ہے، زبانی اسلام میں بھی ہم کمزور ہیں۔ زبانی اسلام کے بعد ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد مسجدوں کو آباد کرتا ہے، کیا حالت ہے مساجد کی؟ آپ کہیں گے، لوگ پرانے لوگ کہیں گے، بزرگان کہیں گے نہیں مول صاحب پہلے سے اب اچھا ہے۔ ہمارے اس مسجد کی آبادی، محلے کی آبادی اور مساجد کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز سے میری مدد کرو۔ نماز اگر تمہارے پاس ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نبی کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں؟ ایک آدمی یہاں کرتا ہے، ایک آدمی 1 فٹ کے بازو کرتا ہے، انہیں 1.5 فٹ کے بازو کرتا ہے۔ یہ صفوں کی بندی ہے ہماری، یہ سب بندی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرو، کہاں ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، سوچ کر دیکھو۔ اگر ایمان تازہ ہے تو آنسو نکلیں گے،
اتنی بڑی زندگی لمبی عمر ہو گئی، میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیسا کام کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ مت کہیے کہ اس مسلک میں ایسا ہے، اس مسلک میں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے۔ نبی ایسا کہتا ہے ایسا کرو، یا نبی کا نہ کلمہ پڑھتے ہیں، 4 امام کا کلمہ تھوڑے پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ کے بندو، فقہی مسائل کو لا کر عبادات میں گھسا رہے ہیں، ایمانیات میں گھسا رہے ہیں، کہاں اپنی منمانی ہم چلائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بند بدر کے جیسا انتظام کرنا، فلسطین کو فتح کر ڈالنا، رات کافروں کو قتل کرنا، کیسے ہوگا؟ کیوں کر ہوگا؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ لوگوں یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو کب قبول کرتا ہوں؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، میرے پر ایمان رکھو۔ ایمان کیسا ہے ہمارا؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مالک کل، خالق کل، اور یہ سمجھیں کہ تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آج کل یہ واٹس ایپ پر، نیٹ میں کیا کیا خرافات آ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں، عورتوں کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ اولیاء کائنات کو چلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہم پکڑے بیٹھے ہیں؟ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی حیات دیا ہے تو اس میں مجھے اور آپ کو آخرت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کھلے الفاظ میں کہتا ہے، مومن وہ ہے جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، ان کو آیتیں سنائی جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ذات ایمان، دل لرز جاتے ہیں اور ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، اثر میں غائب، اثر کو آگے تو بھی مغرب ختم، عشاء سے موٹا بن کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سبق دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے، یہ بھی صاف الفاظ میں کہتا ہے، تم کو ہم آزمائیں گے۔ جو آدمی اس آزمائش کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو، اس کے رجوع کو پسند کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو ایک ہی ہتھیار اللہ دیا ہے، طاقت تو نہیں ہے، ہم حکومت سے تو لڑ نہیں سکتے، وہ ووٹ سے لڑ سکتے تھے، وہ بھی ہیک کیا جا رہا ہے، اس کی بھی مناپلی ہو رہی ہے۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ ہم صرف پھول والوں کو لعنت نہیں کر سکتے، سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ایک ہیں، کرتے ایک ہیں۔ ہمارا قول اور عمل ایک ہو جائے، جیسا مسجد میں مسلمان ہیں، ہم باہر کی دنیا میں بھی مسلمان ہو جائے تو ہمارے پیر دھلائیں گے لوگ۔ لہٰذا دوستو، مجھے اور آپ کو یہ پیغام ہے، یہ سنبل کی مسجد ہو، گیان واپی مسجد ہو، یا آنے والے ماہ میں کیا کیا مسائل، اتراکھنڈ عیدگاہ ہے، ماہ میں کیا کیا مسائل آئیں گے، ان مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مدد، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے اس کا فضل اپنے مومن بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا مومن بندے اپنے ایکٹیویٹیز کو درست کریں، اپنی عادتوں کو درست کریں، اپنے معاملات کو سدھار کریں، اپنے لین دین کو درست کریں، ایمان میں مضبوط رہیں۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے بغیر ایک دن کا بھی ہو نہیں سکتا۔ یہ ایمان رکھیے، مقتدی امام اس کو ہم بناتے ہیں، وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد انفرادی زندگی میں اس کا انقلاب، اس کی تبدیلی ہم محسوس کریں گے۔ سب اچھے بنیں گے تو دنیا اچھی بنے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنی عبادتوں کو درست کرنے اور اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک میں، ہمارے ہی ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے اور صحیح ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں،
معاف کرنا تیری عادت ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نواز دے۔ مولا جب تک رکھ ہم کو دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، آمین۔ یا ذا الجلال والاکرام۔